السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ خوش نصیب کون سا آدمی ہے جو قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافر الیتیم من الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان دو انگلیوں کی طرح جنت میں ہوں گے۔ جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ الگ نہیں ہو سکتی۔ یتیم کی کفالت کرنے والا مجھے ساتھ جنت میں ہوگا، مجھ سے الگ نہیں ہوگا۔ اب یتیم کون ہے؟ وہ بچہ جو بچپن میں ہی بلوغت سے پہلے اپنے باپ کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جس وقت باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور لوگ اس کو غریب سمجھ کر، اس کو یتیم سمجھ کر، اور کبھی اس کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پسند نہیں کرتے، کبھی شفقت کے ساتھ اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا پسند نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے پیغمبر جب آپ دنیا پہ آئے تھے تو یتیم تھے۔ اب یتیموں کو ڈانٹنا نہیں، یتیموں کو برا بھلا نہیں کہنا، اور اسی طرح یتیم کے ساتھ پیار اور محبت اور شفقت کرنی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، اگر کوئی بچہ یتیم ہے، خاندان میں اگر ایک بچہ یتیم ہو جاتا ہے، سارا خاندان اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، محلے والے اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ یتیم ہے، یہ بدتمیز ہو جائے گا۔ اگر باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اب ہمارا حق ہے اس کی تربیت کرنا، باپ جیسا اس کو پیار دینا، اور اس کی مصیبت اور اس کی مشکل میں اس کا ساتھ دینا۔ جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے رسول کے پاس صحابی رسول آیا، اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل بڑا پتھر ہے، میرا دل نرم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے کرو کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دو، اللہ رب العزت آپ کے دل کو بھی نرم کر دے گا، اور جتنے یتیم کے سر کے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے، آسمان والا رب اتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ لیکن بچہ جس وقت پہلے باپ کی نعمت سے محروم ہو چکا ہوتا ہے، باپ کی محبت سے محروم ہو چکا ہے، باپ کی شفقت سے محروم ہو چکا ہے، اوپر سے لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ کر، اس کو دھکیل کر، دھکے دے کر، برا بھلا کہہ کے اس کو اور تکلیف پہنچاتے ہیں اور اذیت پہنچاتے ہیں۔ کبھی باپ کی نعمت کا پوچھنا ہے، کبھی یتیم سے پوچھنا کہ وہ کس طرح بازاروں میں، کس طرح محلے میں رہتا ہے، کس طرح کی وہ زندگی گزارتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق فرمایا کہ بہترین ہے وہ گھر جس گھر میں یتیم کی پرورش کی جاتی ہے، اور بدترین ہے وہ گھر جس گھر میں یتیم کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ جس وقت اللہ کے رسول نے اس حدیث کو بیان کیا، صحابہ تمام مدینے کی گلیوں میں نکل گئے، اور اسی طرح دروازوں کو کھٹکھٹا کر پوچھتے ہیں، یہاں پہ کوئی یتیم بچہ تو نہیں ہے، ہم اس کو گھر جا کر کھانا کھلائیں، اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھیں، تاکہ ہمارا گھر گھروں میں بہترین ہو جائے، سب سے اعلیٰ ہو جائے۔ اگر آپ کبھی آزما کے دیکھ لینا، یتیم بچہ اگر آپ کے بچوں کے پاس بیٹھا ہے، آپ کے بچے آپ کے ساتھ لاڈ کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، اور آپ اس کو پیسے دینے چاہ رہے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں لے رہے، نخرے کر رہے ہیں، لاڈ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، ایون کہ آپ 100 روپے بھی دیں وہ راضی نہیں ہوتے، لیکن یتیم کی بھری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، کاش آج میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے زیادہ نہیں 10 روپے دے کے راضی کر لیتا۔ لیکن یتیموں کے ساتھ پیار کریں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے بہترین ہے وہ ولیمے کی دعوت جس دعوت میں یتیموں کو بلایا جاتا ہے، سب سے بدترین ہے وہ ولیمہ جس ولیمے کی دعوت میں یتیموں کو نہیں بلایا جاتا۔ اس وجہ سے ہمیں یتیموں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے، ان کا دیکھ بھال ان کی کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن ہم جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ جائیں گے۔ اور یتیم کے ساتھ محبت کرنے والا یقیناً وہ قیامت کے دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔